تو والعصر کی قسم جو اللہ نے قسم ہے تیزی سے گزرتے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے سے دوچار ہونے والی، یعنی جو ہی وہ انسان ہوا خسارے سے دوچار ہو گیا، اب اسے بچنا ہے، اس خسارے سے نکلنا ہے، اس سے نجات پانی ہے، اس خسارے کو فائدے میں تبدیل کرنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس تیزی سے گزرتے وقت کو ان چیزوں میں استعمال کیا، یعنی پہلے تو ایمان ہے، اللہ سے متعلق ایمان، میرا کوئی خالق ہے، مالک ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا، وہ مقصد کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، میری کبھی اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض کے لیے وہ تھیوری ہوتی ہے، بعض کے لیے وہ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ کب جائیں گے اس کے سامنے، اور جنہوں نے کوئی کمائی کی ہوتی ہے انہیں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جائیں ذرا، دوسرے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان، سب سے پہلے ایمان کی درستگی، اللہ سے متعلق صحیح ایمان حاصل کرنا، اس کی ذات کی ہمیں سمجھ نہیں لگتی لیکن اس کی صفات سمجھ لگتی ہیں، چونکہ ان کا تھوڑا تھوڑا سیمپل ہم میں رکھا گیا ہے۔ محبت ہے تو اس کے لوازمات ساتھ رکھے گئے ہیں، کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا کتنا خیال کرتے ہو تم۔ اب اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تم خیال رکھو گے کہ میں ناراض نہ ہوں، اگر محبت نہ ہوتی تو پھر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہا کہ محبت قربانی چاہتی، وہ ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، یعنی جو ہی محبت ہوتی ہے، وہ جو صفات ہمارے اندر اس سے متعلق پیدا ہوتی ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں آنی چاہیے، اگر تم محبت کا دعویٰ رکھتے ہو۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں پاکستان شاپنگ کرتے ہیں، تو ہم محبت کے لیول سے شاپنگ کرتے ہیں، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، وہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ جو دل میں قیمت ہوتی ہے وہ لگتی، دینے دلانے کے لیے الگ جوڑے ہوتے ہیں 18 15 درہم کے، 20 درہم کے، وہ جو آپ ماں کے لیے خریدتے ہیں، بیوی کے لیے خریدتے ہیں، بہن کے لیے خریدتے ہیں، وہ جتنی محبت ہوتی ہے اتنی قیمت کا لیتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان، یہ بھی بت ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے جب محبت خلیل چنا تو قیمتی چیز کا اشارہ کیا، اولاد پہ ہاتھ رکھے، پتہ نہیں سے زیادہ پیار ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے محبت بھی ہوگی، ایسا نہیں کہ ایمان ہے اور محبت نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ کہ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان بالرسالت، حتی اکون احب الیہ، محبت احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ تو ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر رشتے سے عزیز ہو جائیں، یہ ایمان بالرسالت۔ اور ایمان باللہ، اللہ ہمیں ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہو جائے، یعنی مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہو، اور بطور خالق وہ سب سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کنتم تحبون اللہ، تحبون اللہ کا مطلب یہ کہ تم اللہ سے محبت یعنی ایمان کا دعویٰ رکھتے، اس لیے کہ محبت ایمان کا جزو ہے۔ اگر ایمان ہو، دل مانے، لیکن محبت نہ ہو تو وہ نفاق ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو پتا تھا حضور اللہ کے رسول ہیں، ابو جہل کو بھی پتا تھا حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے، لیکن محبت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن ابی نے نمازیں پڑھی ہیں پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو دور کی بات مسلمان کوئی نہیں مانتا اس، کیونکہ محبت نہیں تھی۔ محبت ہوتی تو اپنا ثبوت دیتی، وہ دوسرے خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتا تھا، وہ پاگل ہو تم،
کیوں خرچ کرتے ہو؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اور تم نہ ان کو دو تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں، کھنڈ پھنڈ جائیں، یہ تم دیتے ہو ان کے چندے، ان کو پال رہے ہو تم. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں. انسانوں میں سے جس کے پاس جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی لیے انسان کپڑے بھی ساتھ لے کر نہیں آتا، اللہ پاک اس کو ننگا بیچتا ہے، کوئی چیک بھی نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں، پھر اللہ دیتا اسے، گن نہیں سکتا اتنا دے دیتا ہے. تو غایت الحب ما غایت الذل، دوسری صفت، ایک تو یہ کہ محبت قربانی مانگتی. اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پر تو محبت ہوگی، محبت نہیں ہے تو بے شک آپ یقین رکھیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتا. وہ تو ایسے ہی جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے، بڑے یقین کے ساتھ آپ کو پتا ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتا. یہ تو ایک خبر ہے، علم ہے، ایمان نہیں ہے. غایت الحب ما غایت الذل، دو چیزیں. پہلی محبت کی نشانی یہ فرمائے کہ تم اس کی راہ میں پھر خرچ کرو گے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سارے مال وہ جن کی محبت کھبو دی گئی. اس کے بعد کہا کہ اب جو ان سے زیادہ محبوب ہے اس کے لیے خرچ کرو، ان کو قربان کرو. اگر نہیں کرتے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ ایمان نہیں. سیدھی سی ایک تو یہ چیز. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. یہ اگر سارے تمہیں، یہ رشتے ناتے سارے اللہ سے زیادہ عزیز ہیں. ایک تو یہ چیز عطا. دوسری چیز غایت الذل، محبت بچھا دیتی ہے، گھٹنے ٹیک دیتی ہے بندے کے. وہ محبوب کے سامنے مزاحمت نہیں کرتا، بلکہ محبوب کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. اور اس قربانی کی ابتدا میں سے ہوتی ہے. انا، ناک جس کو ہم کہتے ہیں، میری ناک کٹ جائے گی. انا، شیطان کی کس چیز نے اس کو مارا تھا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کے انتخاب پر اس نے انگلی اٹھا دی، بات ختم ہو گئی. انا اگر قابو ہو جائے، ساری زندگی کا چلا، چاہے آپ کی زندگی 80 سال ہو، وہ چلا اس انا کو قابو کرنے کا ہے. اگر یہ قابو ہو گئی تو جنت ایک قدم آپ سے دور ہے، بس دوسرا قدم آپ کا جنت میں پڑے گا. کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ 2 قدم ہے. شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس کے اوپر رکھو، اگلا جنت میں. اتنا سارا فاصلہ ہے. ساری زندگی کا جو مجاہدہ ہم کرتے ہیں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو ماتھا ہم ٹیکتے ہیں، اتنے اتنے موٹے نشان بن جاتے ہیں، مگر اندر انا اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جاتی. جھگڑا ہو گیا کسی سے، اللہ پاک فرماتا ہے چھوڑ دو، معاف کر دو، نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے وصلح خیر، وہ کہتا ہے نہیں، جنگ کرنی، بدلہ لینا. اللہ کہتا تو کہتا رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کا ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے. علامہ اقبال کی بہن بیائی ہوئی تھی گجرات، 14 سال اجڑی رہی. وہ 14 سال کے بعد وہ راضی کرنے آیا. علامہ اقبال جوان تھے، بہن غیرت ہوتی ہے انسان کی، تو وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں بھیجنی، جوانی اس کی اس نے برباد کر دی، اور اب اسے یاد آیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے، نہیں بھیجوں گے.
والد نے کہا کہ اقبال دیکھو اللہ کہتا ہے وہ صلح خیر، کہتے ہیں کہ رنگ فک ہو گیا. اب یہ فک اس لیے ہوا کہ اس میں کو مارنا ہے نا، اس سیالکوٹی کو لتاڑنا ہے، اس کو لٹانا ہے، اس کا گلا دبانا ہے. رنگ فک ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا پھر، کہنے لگے ابا پھر وہی جو اللہ کہتا. جب اللہ کی بات آ گئی ہے تو اب اقبال کیا کر سکتا، اس بھیج دے. وصلح خیر.